آج یکم محرم ہے. محرم کا چاند آج نظر آ گیا ہے. تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور تمام بسنے والوں کو یہ سال جو آج شروع ہو رہا ہے یہ مبارک ہو. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم سال نو کی مبارک بات دے سکتے ہیں؟ بھی کیوں نہیں دے سکتے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولے. جو جس مقصد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو. یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کا احترام ہے، کیونکہ اسی ماہ میں سید الشہداء جو تھے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوئے. اگر ہم یہ افسردگی کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہم افسردہ ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جو سید الشہداء ہیں کیا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تھے؟ جو ہم افسوس کر رہے ہیں، ہم افسردہ ہیں. تو میرے نقطہ نظر سے تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں شہداء کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے انسانیت کو ایک ڈیووشن کی، ایک قربانی کی راہ دکھلائی. ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو بھولے نہیں، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنے مقاصد کی طرف چلیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ سال نو مبارک ہو. ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ایک ثانیہ گزرا انسانیت کی تاریخ کا کہ جس میں اصول جیت گئے اور بے اصولی ہار گئی، جس میں انسانیت جیت گئی اور درندہ صفت لوگوں کی صلاحیت جو تھی وہ ہار گئی. تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس پہ افسوس کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب عالی مقام سید الشہداء ایک مقصد کے تحت جب اس کائنات میں قربانی دے گئے، وہ مقصد قربانی دے کر انہوں نے پا لیا. اب مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام عالی مقام نے جب وہ مقصد پا لیا تو اس میں کوئی افسردگی کی بات تو ہے نہیں. ہاں داغ مفارقت جو ملا اس وقت وہ انتہائی اندوناک تھا. ان کی جدائی لوگوں سے برداشت نہ ہو سکی، اور آج بھی ہر ایک یہی سمجھتا ہے مسلمان کہ وہ انہی کے کنبے کے ایک فرد تھے جو ہم سے بچھڑ گئے. کون انسان ہے جو اعلیٰ انسان کی قربت میں رہنا پسند نہیں کرے گا؟ اور کون انسان ہے جو اعلیٰ لوگوں کے جانے سے خود کو محروم سمجھ کر آنسو نہیں بہائے گا؟ تو یہ جو آغاز ہے اس میں ہمارا اولین یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم
اپنے اپنے مقصد کا تعین کریں کہ اس سال ہم نے یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں، اور امام عالی مقام کو سامنے رکھیں، ان کی ڈیووشن کو سامنے رکھیں، ان کے اٹیچمنٹ کو سامنے رکھیں اور ان کی قربانی کو سامنے رکھیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سال کو کامیابی و کامرانی سے گزار نہ سکیں۔ تو یہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ سال نو مبارک ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خوشی منا رہے ہیں، بلکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، کمر بستہ ہونے کے لیے، کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ ہمیں خوشی ہے۔ بھئی سال تو بھی پورا پڑا ہے، اور ہمارے سامنے ایک قربانی کا بہت بڑا ایک سانحہ ہے، مقاصد کے حصول کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو جب ہم اس سانحے کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کریں ہم کہ کسی بھی وقت اللہ کی قربانی کے لیے ہم تیار رہیں، ملک و ملت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اور کسی کی محبت کے لیے ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اس قربانی کے لیے تیار ہو، تو کیا اسے خم دے کر پہلی پست کر دیا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں خوشی کے ساتھ اس قربانی کو یادگار بنانا ہے، اپنے لگاؤ سے، اپنی لگن سے، اپنی محبت سے اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ سے۔ اس میں کوئی بھی ایسا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے حوصلوں کو پست کر دے، بلکہ ہمیں اپنے حوصلوں کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آئندہ کے لیے، قربان گاہ پر چڑھنے کے لیے، ایمان کے لیے اور اللہ کے رسول، آل رسول کی قربانی کے لیے جو انہوں نے قربانی دی، اس کو مشرع راہ سمجھ کر ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔